جی السلام علیکم ناظرین، آر این نیوز کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شعیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی اپڈیٹس بہت ہی دلچسپ ہیں اور بہت ہی حیران کن میں تو حیران کن ہی کہوں گا۔ ناظرین، آپ سمجھیں کہ آگ اور پانی کا ملاپ ہو رہا ہے۔ ایسٹ اور ویسٹ ایک جانب آ چکے ہیں، آسمان اور زمین ایک پوائنٹ پہ آ چکے ہیں۔ جی ناظرین، آپ سمجھ چکے ہوں گے، ایک ایسی سیاسی انہونی، ایک ایسی سیاسی کرامت جو اب تک ناممکن لگ رہی تھی لیکن اب وہ ممکن ہو چکی ہے۔ جی ناظرین، اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پی ٹی آئی وفد آیا، مولانا سے ملا، مولانا بڑے خوشگوار انداز میں ان سے ملاقات کی اور آگے کے لائحہ عمل پر گفتگو کی۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا اور عمران خان کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی ایسا ہی ہے، آپ ان کے بیانات دیکھیں، ان کے کول دیکھیں، ان کے فعل دیکھیں، بالکل اپوزٹ ہے۔ اس پہ میں بعد میں آؤں گا، پہلے ذرا آپ کو جو ملاقات ہوئی اس کا احوال بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی وفد کی قیادت اسد کیسر نے کی، ان کے ساتھ عامر ڈوکر تھے جنہوں نے جہانگیر ترین کو شکست دی، اس کے ساتھ بیرسٹر سیف تھے اور عمیر نیازی تھے۔ مولانا فضل الرحمان کے وفد میں مولانا فضل الرحمان نے خود اس وفد کی قیادت کی، حافظ عبداللہ تھے اور سینیٹر طلحہ تھے۔ ناظرین، جب ملاقات شروع ہوئی تو اس کے دو میجر ایجنڈے تھے جس پہ گفتگو ہوئی۔ نمبر 1 کہ جو 2024 میں دھاندلی ہوئی اس کے متعلق لائحہ عمل بنایا گیا کہ کس طرح سے 2024 میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے اور اس کے خلاف احتجاج کیا جائے۔ نمبر 2 جو سب سے اہم ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے نامزد کردہ امیدوار پی ایم شپ کے لیے عمر ایوب کے ووٹ کا تقاضا تھا، کیونکہ مولانا، آپ کو پتہ ہے کہ مولانا پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور شہباز کو ووٹ نہیں کریں گے۔ ناظرین، اگر ہم ان کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں اور آپ کو تاریخ کا تھوڑا حوالہ دیں، کیونکہ میں خود ایک تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک انگریزی کہاوت ہے کہ دوز who do not learn from past are condemned to repeat it۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا 2002 کے بعد جب پرویز مشرف نے اپنا پی ایم کا امیدوار نامزد کیا میر ظفر اللہ جمالی صاحب کو، اور ایم ایم اے کے اپوزیشن کی طرف سے آئے ایم ایم اے متحدہ مجلس عمل، جس کے امیدوار تھے مولانا فضل الرحمان، اور اس وقت پی ٹی آئی کے پاس صرف ایک ہی سیٹ تھی جو بذات خود عمران خان صاحب کی تھی۔ اور ناظرین، آپ کو یہ میں بتاتا چلوں اور آپ کو بہت حیرانگی ہوگی کہ خان صاحب نے اپنا ووٹ مولانا فضل الرحمان کو اس وقت دیا تھا۔ تو اختلافات اپنی جگہ، لیکن جس طرح سے سیاستدان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور پھر ملتے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جب خان صاحب سے اس دوران ملاقات ہوئی ان کے رہنماؤں کی، تو خان صاحب نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا کہ نہ تو ہم ایم کیو ایم سے، نہ تو ہم پیپلز پارٹی سے، نہ تو ہم نون لیگ سے کوئی اتحاد یا کوئی بات کریں گے۔ ہاں، باقیوں سے کہا انہوں نے کہ ہم ان سے اتحاد کر سکتے ہیں۔ اور جب مولانا کی یہ بات خان صاحب کو بتائی گئی بقول شیر افضل مروت کے، تو خان صاحب بہت مسکرائے اور کہا کہ آپ ان سے جا کے ڈائیلاگز کریں۔ ناظرین، خان صاحب، اور اگر مولانا کی سیاست کا اگر میں بتا سکوں ایک لمیٹڈ سا جو ہے نا آپ کو پریسائز سا احوال بتاؤں، تو آپ کو پتا ہوگا کہ مولانا تحریک انصاف کے لیے کیا کہتا رہے۔ خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہا، یہودی لابی کہا، یہ فحاشی کا کلچر پاکستان میں انٹروڈیوس کروا رہا ہے، تحریک انصاف ایک شر پسند عناصر کی جماعت ہے، اور یہ تک کہا کہ تحریک انصاف کے احتجاج میں جو تتلیاں آتی ہیں ان کے لیے ہم زمین اتنی گرم کر دیں گے کہ وہ تتلیاں پیر نہیں رکھ پائیں گی۔ یہ بھی الفاظ استعمال کیے مولانا کی طرف سے، جبکہ خان صاحب نے تو اور زیادہ اس پہ، ظاہر سی بات ہے جب ایکشن کا ری ایکشن تو ہوگا لازمی، اور خان صاحب نے بھی ان کو پھر اسی طرح جس طرح جلسوں میں فضل ڈیزل کہا۔ آپ کو ایک وہ بھی جلسہ یاد ہوگا جس میں خان صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ مجھ سے اکثر ریکویسٹ کر کے کہتے ہیں کہ فضل الرحمان کو جو ہے نا عزت دیا کرو، لیکن میں کیسے اس کو عزت دوں، یہ تو ہے ہی ڈیزل۔ تو ناظرین، اس تمام اختلافات کو بلا کے اب ایک چیز پر بیٹھا جا رہا ہے جو کہ ایک بہتر چیز ہے، جمہوریت کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کے لیے بھی راستے بند نہیں کر سکتے جس سے آپ کو خود نقصان ہو، اور تحریک انصاف کو اس کا بہت نقصان ہوا ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، اور اب تو تمام تجزیہ نگار اور باقی جو سیاست پہ نظر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان 3 غلطیاں نہ کرتے تو اس وقت تحریک انصاف کی وہ پوزیشن نہ ہوتی جو اس وقت ہے۔ نمبر 1 اس میں قومی اسمبلیوں سے استعفے دینا، نمبر 2 اس میں دونوں اپنی صوبائی حکومتیں توڑنا، اور نمبر 3 اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی، ان کے خلاف میر جعفر، میر صادق، نیوٹرلز، اس سارے کا بیانیہ۔ یہ تو ہوئی خان صاحب کی بات۔ ناظرین، اگر مولانا کی اپنی سیاست دیکھی جائے تو مولانا اس وقت ایک ارریلیونٹ پرسنالٹی تھے جو اب ریلیونٹ ہونا چاہ رہے ہیں ہر حلقے کو چھیڑ کے۔
کل انہوں نے ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے بہت سے تہلکہ کے انکشافات کیے، جس میں مین ٹاپک تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا۔ ناظرین جی وہی ووٹ آف نو کانفیڈنس جو پی ڈی ایم نے ٹیبل کی اور بعد میں خان صاحب کو پی ایم آفس سے گھر بھیجا۔ اب مولانا فضل الرحمان یہ کلیم کرتے ہیں اور یہ دعویٰ ہے جو خان صاحب اس وقت کہتے تھے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حکومت کو گھر بھیجا، کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے اس میں اہم کردار ادا کیا اور انہوں نے کہا جو کرنا ہے آپ کریں، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس پہ مہر لگائی۔ حال ہی میں اسی پریزنٹ ڈے میں جنرل فیض کا اس پہ رد عمل آیا کہ مولانا بالکل بات غلط کر رہے ہیں، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہوئی اس وقت تو جنرل فیض کی پوسٹنگ ہو چکی تھی کور کمانڈر پشاور، اس وقت تو وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے ہی نہیں۔ لیکن ناظرین یہ سیاسی جو ایک دنگل ہے اس میں تو اسی طرح ہی پہلوان کرتے ہیں کہ جب وہ خود ہار رہے ہوں تو یا تو وہ ریفری کا سہارا لیتے ہیں یا تو وہ کوئی ایسا داؤ پیج استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی اپنی جو ہے نا پہلوانی بچ سکے، اررسپیکٹو کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا نہیں کرنا چاہ رہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ خان صاحب اب ایک ڈومیننٹ پوزیشن میں ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کس طرح موروثی سیاست ایک معاشرے کے لیے، ایک سوسائٹی کے لیے، ایک ملک کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ موروثی سیاست کو برا اس سینس میں کہا جاتا ہے کہ وہ میرٹ کا قتل عام کر کے بالکل باٹم سے ٹاپ پر آ جاتی ہے۔ عمر ایوب کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کر کے، علی امین گنڈا پور کو کے پی کے لیے نامزد کر کے، یا میاں اسلم اقبال کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کر کے تحریک انصاف کے چیئرمین نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ موروثی سیاست کے قائل نہیں ہیں، ورنہ ان کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ اپنے کسی گھر والے کو، اپنی بہن کو، اپنی اور کسی رشتہ دار کو ساتھ سیاست میں لا کے اس کو کوئی عہدہ دلوا دیتے۔ ناظرین آج کی جتنی اپڈیٹس تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔